الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الفاتحة إلى أرواح المؤمنين مرحومين خصوصا إلى أرواح المرحومين مخصوصين اجعلهم عندك في أعلى عليين واحشرهم مع النبي والأئمة الطيبين صلوات بر محمد وآل محمد. تھوڑا نزدیک آ رہا ہے یار ادھر جنہیں کو مسئلہ نہیں ہو نزدیک تھی ہو تھوڑے ہیں این پاسے زیادہ بیٹھے ہو فرنٹ خالی پئی ہے تھوڑے سامنے آوے. ایک سلوات پڑھو اپنی توفیقات اضافے واسطے بلند آواز. جمعی حاضرین اپنی حاضریاں اپنی عزاداریاں ماتمداریاں شبداریاں سعادات واسطے انجام دیتے گئے تمام ایام غم تمام اہتمام اللہ دی بارگاہ شرف قبولیت واسطے بلندتر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الملتجبين المنتخبين المشرفين المكرمين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومخالف حقهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بالثلاث منه صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له بعد موته أو علم ينتفع بعد موته. صلوات اللهم خدا بند ذوالجلال سارے اندھی حاضرین و شرف قبولیت عطا فرمائے. پاکاں دے ذکر واسطے اہتمام کرن والے مومنین و اللہ دی ذات انہاں دی توفیقات اضافہ فرمائے. اس پاک ذکر دا صدقہ اس ایام عزا واسطے جتنے مومنین نے محنت کی تھی جتنے مومنین نے انہاں ذکر واسطے کوئی سپورٹی کرن والا کوئی مادم کرن والا کوئی دریاں بچھاون والا کوئی سپیکر لاون والا جو بھی جس انداز نال اس ایام عزائے صفِ عزائے شریک رہے اللہ دی ذات انہاں سارے کو دی خدمت نو قبول فرمائے. اور اس دے صدقے نال سید الشہداء دے حقیقی خادمہ چنہ دے نام نو شامل فرمائے. اور اس ذکر دا صدقہ مریضاں نو اللہ شفا عطا فرمائے. اس سارے ذکر دا صدقہ ان ایام دا صدقہ جتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں اللہ انہاں کو اولاد نرین عطا فرمائے. خصوصاً جنہ مومنین واسطے دعا دی اپیل ہے
بالاخص ساڑھے بھائی سید اون شاہ صاحب اور دیگر لائسنسدار جناب انہوں دی بھی یا مشکل ہے. میرے خیال ہے اگر سارے خلوص نال رل کے آمین آکھو تو انشاءاللہ اللہ دی ذات کو لو اتنا ذکر منائے سے امام حسین دا امید بڑی ہے ساڑھی دعا قبول چکرے سے. اللہ انہوں دیا جھولیاں آباد فرمائے. مالک دو جہان اس ذکر دا صدقہ جتنے آئے بیٹھے ہو جتنے پیارے دنیا تو ٹر گئے اللہ انہوں سارے دے درجات بلند فرمائے. خصوصاً ایک مومنہ جڑی دا انتقال ہو چکا اللہ دی ذات کنیزان سید جگہ عطا فرمائے. اللہ دی پاک ذات ذکر دا صدقہ مالک کل سب تو بڑی دعا ہے سب تو بڑی ضرورت ہے اس دنیا دی حاجت ہے تڑپ دے دل نال دعا منگ دے مالک امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرمائے. ساڑھی گناہگار رکھاں اپنی امام دی زیارت دے قابل بنائے. اس دعا دی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز نال. جناب دی خدمت جاجک پیغمبر دی مختصر مگر جامع جئی حدیث اسے ترجمہ عرض کرے سب. پیغمبر فرمائے دینا دنیا دار العمل لا حساب فیہا والآخرت دار الحساب لا عمل فیہا. دنیا عمل دا گھر ہے اتھا حساب کوئی نہیں دے آخرت حساب دا گھر ہے اتھا عمل کوئی. لیکن بندہ جتنی زندگی گزارے 40 سال ہے 50 سال ہے 60 سال ہے یہ گزارن دے بعد جلے بندہ دنیا تو ٹر ویندہ ہے بندے دے عمل دا سلسلہ ختم تھی ویندہ. ٹھیک ہے جتنے تک جیندہ ہے جو عمل کر گیا ٹھیک ہے مرن دے بعد عمل والا سلسلہ ختم. لیکن پیغمبر فرمائے دیں اگر میرا امتی ہوئے ترائے کم کر کے ونجے یہ بھامد قبر جی ستا ہو سی اللہ ایدہ نام اعمال کو چلائی دا سی. ٹھیک ہے یعنی چاہتے ہیں کہ مرن دے بعد ہی ساڑھا سلسلہ جاری رہے بند نہ تھی وے ترائے کم کر کے جائے. لیکن انہاں کمہ دے بھی شرط ہے جڑا بندہ کم کرے ان دی شرط ہے کہ وہ 2 شرطہ رکھ دے ہو. پہلی شرط ہے جیڑا کم یہ بندے کرنا ہے خالصتاً خدا واسطے ہوئے اور دوسری چیز ہے کہ ان دے 14 دی فلا ہوئے. میرے امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ مولا کو سوال کیتا کہ مولا یہ دیہاڑے قیامت دے اللہ کو کوئی ترازو ہو سی کوئی ترکڑی ہو سی کوئی انصاف والا کنڈل آئے ہوئے ہو سی ان دے ہوتے عمل لگے آسیں تے تل دے ویسے تے ہی دے عمل ڈھیر ہیں تے وزنی ہیں تے اے فلاں تے فلاں. ٹھیک ہے نا. مولا فرمایا نہیں میزان 2 انہی سے دنیا قائم کر چاہ تیرا ہی تھاؤں عمل دا وزن ہوئے ہوئے حساب تھی ہوئے. مولا فرمایا دہاڑے قیامت بارگاہ خدا وندی او عمل وزنی ہو سی او عمل بھاری ہو سی کیڑا. فرمایا 2 چیزاں جہنے شامل ہو سن ایک رضائے خدا ہو سی دوجہ 14 دی فلا ہو سی. اے ہو سی تو فرمایا اے عمل بھاری ہو سی. ہون اے 2 شرطوں میں پیغمبر فرما گئے 3 کم دنیا تے کار ونجے میں پیغمبر وعدہ پہ کرے نا تیرے نام اعمال والا رجسٹر بند نہ ہو سی. ستا قبر جو ہو سے تے کو برابر دے ثواب مل دا رہا سی. کیڑے کام کرے فرمایا من ہو صدقہ تن جاریہ ایک صدقہ جاریہ چھوڑ جائے. وہ صدقہ جاریہ کیا ہوندہ ہے جی؟ صدقہ جاریہ ہے مثلا ایک رستے تو لوگ گزر دیں اتھا پانی دے انتظام کوئی نہیں نلکا چلویں دے نلکا اتھا انتظام کر کے یہ دنیا تو ڈر گئے جتنے تائیں وہ نلکے تو لوگ پانی پی سے نہیں کو پانی پلا مندہ ثواب ملدہ رہا سی. یا کوئی ایسا کام کر گئے جیڑا عوامی فلاح واسطے ہے مثلا مسجد بنوا گئے. ہن دیکھو مسجد پوری نہیں بنوائی مثلا چند اٹاں گھن کے دے گئے امام بارگاہ چا بنوایا امام بارگاہ بناوانا لے ڈھیر لوگ ہیں ایک بندہ ویچ مثلا کوئی 2-4 بوریاں سیمنٹ دی شامل کر دیں دے کوئی اٹاں شامل کر دیں دے کوئی ایجیں شہیں شامل کر دیں دے اے شامل کرانا اللہ ہی کے لیکن او کریم دے حساب دیکھو اے بناوانا اللہ ہی کے اٹ دیوانا اللہ ہی کے لیکن جدہ ہی دا ثواب ملنا ہے
وہ جتنے ہزار شریک ہوئے انہاں دی عزاداری شریک ہوئے، جتنے ہزار نمازاں پڑھیاں اتنے ہزار دی نماز شریک ہے۔ اللہ دیوان اللہ ہک آئی بنا ہک گیا ہے، لیکن شریک کتنے ہوئے؟ ہزاراں لوگ۔ تو ایک قبر سم کے ہزاراں لوگاں دے امام حسین دے گریے شریک ہے، اے ہزاراں لوگاں دے مجلس آمن دے ثواب شریک ہے، اے ایک اٹ دو لوا کے گیا ہائی مسجد، وہ مسجد جتنے لوگ نماز پڑھ دیں ان دی نماز دے ثواب شریک ہے۔ ایو جے آسانیاں کوئی بیا دیندہ ہے، یہ تو ہاڑا میرا کریم رب ہے جڑا اتنا آسانیاں دیندہ ہے۔ کیڑی آسانی دے گئے بھئی اتھا 4 اٹھاں امام برگاہ تے چلا، باہر نلکا چلوا، لوگوں دی پل چا بنوا، اے چکر تو دنیا تو ٹر ویسے جب تک تیرا ایک کم باقی راسی تیرے نام اعمال ثواب آدھا راسی۔ اللہ کتنی بڑی رعایت ہے، بٹور جاؤ وہ چلامنے۔ دوسری شے او ولد صالح یدعو لہو بعد موتے، یہ بڑا اہم ترین چیز ہے، اس سے آئندہ انشاءاللہ زندگی باقی تو گفتگو ہو سی۔ فرمایا اولاد اپنی کو نیک بنا کے جائے، ایک قبر سم ویسی اولاد نماز پڑھ سی شریک ہو سی، وہ خمسرے سے نے شریک ہو سی، وہ عزاداری کرے سے نے شریک ہو سی، وہ صالح ہو سے نے شریک ہو سی، وہ روزہ رکھ سے نے شریک ہو سی، وہ تہجد پڑھ سے نے شریک ہو سی۔ اولاد دی ایسی تربیت کر کے جائے کہ ان دے مرن دے بعد ان دی اولاد ان دے حق کی دعا کریں دی نظر آئے۔ پیغمبر فرمیدن ایک کم کرن نال بھی ان دے ثواب اضافہ ہوندہ رہا، لیکن ایتا ایک گل بھی یاد رکھنا لیے، اگر تا اولاد کو نیک بنا گئے ان دی نیکی شریک ہے، لیکن اگر اولاد تے توجہ نہیں دیتی ہوئی میں خالی چھوڑ کے آزاد معاشرے جو آپ پہ تربیت کریں دے وہ چلتے رہے، نہیں پوچھا ہی نہیں کیا پیا کریں، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، راتی اٹھتا ہے نہیں اٹھتا، سویرے نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کوئی پرواہ کائی نہیں، بس ستا ہوئے تھے ٹھیک ہے تھے، ٹیوشن ویندہ پہ تھے ٹھیک ہے تھے، اے بس سکول پہ ویندہ تھے ٹھیک ہے، یہ کوئی توجہ نہیں کی تھی۔ مرن دے بعد اگر اولاد گناہگار ہوئی اون دے گناہ جے والدین شریک ہو سے، اگر اولاد بدکار ہوئی دیہاڑے قیامت دے بدکار اولاد جا رہی ہو سی جہنم، وہ ویندی پہ ہو سی کتھا جہنم، جہنم ویندے آکسی پروردگار اسد ونجنے ساڑھے ونجن دے نال نال انہا کوئی گھنا نہ جنہ ساکو سیدھی راہ نہیں دسائے، وہ کون ہیں وہ ساڑھے والدین جنہیں ساڑھے اس انحراف دا باعث بنے انہا ساکو اچھی تربیت نہیں دیتی۔ اولاد دا حق ہی ہے نا، والدین کیا کریں جی میں پرورش کریں دیں حق بن دے، اچھا نہ رکھو۔ آج کل تو خیر نہ ہی بڑے عجیب عجیب آگئے ڈرامے جو آدھے پہ ماشاءاللہ، میں آدھا بندہ ہوئے مومن تے او بندے تے گھر نہ ہوئے ڈرامے آلے ٹونی تے مونی۔ اللہ نے اس کائنات انہا 14 نامہ تو سونا نام کوئی بنایا ہے۔ اے محمد تو لے کے مہدی تک ایو جے کوئی اور نہ دکھاوے تو صحیح، لیکن لوگ گھر نہ ڈرامے والے رکھ دیتے، اے ٹونیے تے مونیے تے فلانیے تے ڈھنگانیے تے اے آنیے تے اے شانیے تے اے جانیے تے پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ چھوڑو، اگر اہل بیت دا محب ہیں تو اچھا نہ رکھ۔ پیغمبر فرمیدن اگر کئی بندے کو امید ہوئے جو میری اولاد تھی بنا لیے، وہ اللہ کو منت چمنگے میں اندہ نام محمد رکھسا میں کو بیٹا دے، اللہ کو بیٹا تاکہ۔ اچھا سائیں یہ بڑا اہم چیز ہے، توجہ فرماونا بھئی ہک جاتے بھا بلدی پئی ہوئے تے ایک بچہ پیا ویندہ ہوئے اون بھا لے پاسے کیا کرے سو؟ بولو بچہ سو کہ نہیں؟ بچہ نہ ون جل ویسی مر ویسی آگے جلا دے سی۔ ایک دنیا دی آگ تو بچائیں دائیں اپنی اولاد کو جہنم دی آگ تو بچا۔ انہ دی تربیت کاری نہ کو سیدھی راہ تلا، تیری اولاد ماتمی ہوئے، تیری اولاد نمازی ہوئے، تیری اولاد مسجد دی خدمت گزار ہوئے، عزا خانے دی خدمت گزار ہوئے۔
ٹھیک ہے، لیکن اس سے شے کو بہت اہم ترین نقطہ پہ دینا کہ میں چاہتا میری اولاد نیک ہو۔ ایک بندہ آیا بیٹھے میرے چھویں امام صادق علیہ السلام، میرے امام کو لائے بیٹھے تھے، آدھا بیٹھے مولا میں بہت کوشش پہ کرے نا میری اولاد تھا، میں بیٹی پردہ نہیں تھی پئی، بچہ دیندار نہیں تھی پیا، وجہ کیا ہے؟ میں بہت کوشش کرے نا مولا، نمازی پڑھیں، پردہ کریں، یہ وہ، ان دے باوجود میری اولاد ٹھیک نہیں تھی پئی، مولا کیا کرا، بہت پریشان ہے۔ مولا فرمایا پہلے چیک کر جیڑی انہاں کو غذا دینا ہے وہ حلال ہے۔ یا علی، ہاں مولا چیک تا کرے نا، فرمایا اگر انہاں کو کھلائی ونجن والی غذا ہوئے جہاں خمس دیتا ہوئے، زکاة دیتی ہوئی ہے، پھر کوئی وجہ ہی نہیں جو وہ غذا کھا کے وہ دیندار نہ بڑھے، وہ پردہ دار نہ بڑھے۔ یقیناً تیرا رزق مشکوک ہے، یا کسی ایسے طریقے نہ لانا ہے، خمس نہیں بھی تھا، غلط طریقے نہ کمائے، ٹھیک ہے؟ غلط طریقے نال کھما کے بندہ اللہ دی راہ تیلا، مثلا چوری کر کے بندہ مسجد کو دے وے تھا بھی جائز ہے۔ وہ ایک شخص کو ڈٹھا گیا بھئی او مدینے چنا تندور آئی، تندور والے نے ڈٹھا بھئی یہ بندہ بہت بھوکا ہے، وہ روزانہ کیا کریں دا آئی، وہ کو روٹی دیں دا آئی، وہ کیا کرنا ہے، وہ روٹیاں پکائیں دا کھڑے اپنی روٹی گھن کے نہ 2 یا 3 نال چوری چکریں دا آئی، چاپر چوری کریں دا ہے۔ اون ڈٹھا بھئی آخر یہ خود بھکھائی تے آپ کھا کے چوری کیوں کریں دا ہے؟ اندہ سبب تا دیکھا نا کیوں چوری کریں دا ہے؟ وہ روٹی گھن کے دل ٹوریں دو پیچھے ٹوریں دو، اون ڈٹھا بھئی وہ کوئی کہیں گھر رہے کہیں گلی دے ویچ کوئی مسکین یتیم بیٹھے نو نہ کو دے دا ہے، یہ کل چوری کریں دا ہے تے دے دا، مسکین ہے کوئی وہاں کہا بھائی ٹھیک ہے، میں کو سمجھ آ گئی، میں تو چپ کر گیا، لیکن انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین دا عمل قبول کریں دا، چوراں دا نہیں۔ غلط طریقے نال کمائی ہوئی شاہ زواری تلا کوئی فائدہ نہیں، غلط طریقے دی کمائی مجلس تلا کوئی فائدہ نہیں، مسجد تلا کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ مسجد کو دے، امام بارگاہ کو دے، اولاد تلا تا حلال حلال لگ سی تو پھر کوئی وجہ ہی نہیں، تو آیت پڑھ دا ویسے تیری اولاد عمل کرے دی ویسے، تو آپ نماز پڑھ دا ویسے تیرے نال مسلح بچھا کے کھڑی ہو سی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج دی دنیا، کیوں اولاداں بے راہ روی دا شکار نے کہ انہاں کو کھلائی ونجن والی غذا ٹھیک نہیں، وہ پہلے ٹھیک کرو، پریشان تو نہیں تھی گئے۔ میں آج لمبی چوڑی اندھے پروگرام میں کوئی نہ، آخری گل کرو، اور والد صالح یدعو لہو بعد موتے، پہلا ہے صدقہ جاریہ، دوجا ہے نیک اولاد چھوڑ جائے، تیجا ہو علم ینتفع بعد موتے، یا ایسا علم چھوڑ جائے جس تو لوگ فائدہ اٹھائیں۔ فرمایا جب تک اندے علم تو لوگ فائدہ اٹھائیں دے رہا سے اللہ برابر ان کو ثواب دے دا رہا سے۔ اور اتنا تو سوچے سو بھی یہ تو ہے صرف انہاں لوگاں واسطے جڑے علم پڑھ دیں تے دینی علم پڑھ دیں، نہیں میرا بھائی، تو انجینئر ہے، تو ڈاکٹر ہے، تو کئی اور شاید آپ ماہر ہیں، کوئی فن تے کو آندہ ہے، کوئی ٹیکنیکل شاید تے کو ہے، ہنر مند ہے، ایہا اپنا ہنر کہیں غریب بچے معاشرے تو کوئی سکھا تاکہ یہ کو ہاتھ نہ پھیلاونا چاہ سکے اور یہ اپنی روزی آپ کما سکے۔ یہ تیرا سکھایا ہویا ہنر جب تک یہ روزی کمائندہ راسی اللہ حلال کماون دا ثواب تیرے نام اعمال لکھ دا راسی۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو کہیں کوئی ڈاکٹری سکھا دے، کوئی عالم ہے تو کسی کو علم سکھا دے، کوئی طالب علم ہے تو کسی کو طالب علمی سکھا دے، کوئی ہنر مند ہے تو اس کو ہنر سکھا دے وے، یہ سکھا کے ٹور ویسی ان دے ٹور ونجن دے بعد ہی جب تک وہ شے باقی رہا سی، مسجد 1000 سال باقی رہا دی، مثلا امام برگاہ 1000 سال باقی رہا ہے، اولاد سینکڑا سال جین دیئے، تیرا سکھایا ہنر سینکڑا سال باقی رہا ہے، تو مر گیا میں، تیری تو عمر 60 سال آئی، ہون تے کو 1060 سال اللہ دی طرف ثواب مل رہا ہے۔
ایسے مہربانی والے کام وہ پروردگار کر سکتا ہے جڑا اپنے بندے کو گناہ ملوث دیکھ کے آدھا ہے او میرا بندہ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، جڑا ایڈا مہربان ہے تے کو ہوں تو ہٹایا کا ہے۔ میں آدھا سائیں کوئی ایڈیاں ثانیہ دیندہ ہے بھئی وہ آدھا ہے 3 دفعہ سورہ توحید پڑھو تو ختم قرآن دا ثواب دینا۔ ہمیں سیل نہیں لگی ہوئی ہوندی جی میں سیل کیڑے دنیا بھج بھج کے وائندی سائیں سیل لگی ہوئی ہے 1 روپے دیاں پتہ نہیں کتنی چیزاں ہوندی ہیں تے او ماشاءاللہ جڑا ڈیون والا وڈا سیاست دان ہوندا ہے وہ ایویں سیاست نہیں لیندا وہ 98 دی کھتی ہوندی تے کو روپے دیندا ہے۔ اساں بڑے خوش تھی نے سیل لگی ہوئی ہے تو جلو تے گنو او میرا بھائی یہ جڑی اللہ دی طرف سیل ہے، کوئی اینتے توجہ کر اتنی دفعہ سورت چپاڑ قرآن دا ثواب دینا، ایک آیت چپاڑ اتنی آیتان دا ثواب دینا، ایک نیکی چکر 10 دا ثواب دینا، ایک گناہ چکر اللہ دا ایک لکھو، نیکی کرے آدھا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ان دی 10 لکھو، ایک دی جاتے 10 لکھو، وہ لکھوا چھوڑیں دا ہے تے گناہ دے بارے آدھا ہے اجا 24 گھنٹے مہلت ہو سکتا ہے بندہ میرا معافی مانگ لے، جے معافی لنگتا ہے تو مٹا چھوڑنا، جے نہ منگے تو ہی کو لکھنا۔ اتنی آسانیاں کوئی دیں دے جڑا اللہ اتنی آسانیاں دیں دے واللہ ان دی جنت آسان ہے جہنم مشکل، ان دے پاسے ونجن دا سب تو وڈیا ذریعہ کربلا ہے۔ دیکھنا ہوئے نا یہ دنیا کتنی قیمتی ہے، دنیا دی کیا حیثیت ہے، تو آؤ دیکھو کربلا بین بھرا اللہ دی دین تے ان خرچ کیتا ہے جو خرچ کریں دے میں آدھا حساب ہی نہیں کیتا، حساب ہی نہیں کیتا بھئی میں چلو کوئی بیشے چدے میں اکبر بچا لما نا عباس بچا لما نا سارے جنازے جا کے نا جلے آپ ہی لہ بیٹھے کربلا دی زمین تے بہ کے بیٹھے درخت الخلق ترن فی ہوا اے میں جتنے جنازے چاہے نا تیری محبت چاہے ہے ایسا کریم رب ہے، اس رب نال حسین کو کتنی محبت ہے۔ او کربلا صرف سنن واسطے نہیں، کربلا بناون واسطے۔ بس شرفا اللہ توڑے یہ پرسے قبول فرمائے، اللہ جمانہ دی حیاتی دراز کرے۔ ان ایک چھوٹا جا جملہ جو تھوڑی دی ساڑھی محفل مکمل ہو جائے، میں ہمیشہ آتا ہوں نا جائے محفل اچ کربلا نہ ہونا وہ محفل ناقص، جب تک سادات دے اجڑن دا ذکر نہ ہوئے نا وہ محفل ناقص ہوندی ہے۔ بس یہ کو جادہ بھین بھرا دے خرچ دی انتہا ہو گئی۔ آج دی رات تو کوئی جملہ صحیح سمجھ آسی، اتنا خرچ کیتا نے خرچ کریں دے بھرا دا کفن نہیں بچیا، بھیڑ دی چادر رات عرض کر کے ہم لٹن آلے ہیں سامان لٹے تلی دیاں دھیاں دے چھوڑے، لفظ میں نہیں پڑھیا لیکن کہیں ایک معتبر ساڑھے خطیب انہوں نے ہندہ نقل پہ کرے نا وہ پیدیں جلے لٹن آلے آئے نا انہوں جیشے چاہی دیا یو منگ دیا نا لی دیاں دھیاں دے چھوڑے دیا، لفظ بڑا اوکھا ہے اٹھیں دیاں گئیں وہ لٹیں دے گئے، وہ ایک کمینے ڈٹھا ہے ایک ماں کو جڑی اپنی سینے نال نہ ایک گٹھڑی لائی بیٹھی ہے، وہ سمجھے کوئی بہن قیمتی سامان ہو سی این ظلم نال چینی آدھے جڑے کھولیے تو سونا چاندی نہ دو چھوٹے چھوٹے چولے آئے جڑی ہاتھ ودا کے آدھیے نہ لٹیا میں اسے دی یاد تے جیندی ودیا اتنا لٹانے۔ لیکن دیکھو جتنا سامان چاہیدہ ہائی علی دیاں کو جیڑا بھی وہ لٹوا چھوڑنے۔ ایک مختار پوچھا کہ تھائیں رکاوٹ آئی ہوئی آدھائی ہاں ہی کے جاتے جلے چادر لٹی ہے نا اون ویلے آدھی آئی نہ لہا میں او ماں دی دھیاں جیدہ جنازہ حضرات لٹھا ہے۔ حق تا بندہ ہے جائیں گھر رچ ایک قضیہ ہوئے نا اتھے محلے آلے آندے اللہ نہ کرے 2 تھی ونجن ہی کے گھر رچ 2 قضیے بات اتھا محلہ نہیں شہر تک ہو دے اور اللہ نہ کرے اگر قضیے کہیں گھر دے کٹھے ترائے جوان مار ونجن بات میں تا ڈٹھے دشمنی اپنی عورتہ کو آدم تو صحیح ونجو اسائی آندے پہ موت انہاں دا کچھ نہیں چھوڑیا آؤ تو صحیح پر جاؤ صحیح پر چیندے
جتھا لوگ دشمنیاں بھول میں نہ ترائے جنازے کٹھے ہوئے خدا گواہ زینب دا گھر جنازہ بہتر ہے تے جڑی مکان ملی ہے یہ گال تذکر ہوئے دیئے جڑی زینب کو مکان ملی ہے وہ اے جائی اوکھی آئی وہ مکان مل دی گئی ہے خیمہ دا رنگ بدل دا گیا جاڑا سے قبلہ فرمیندے ہوندے ہیں پہلے گٹھانے بعد راج کے لوٹانے بعد پڑھ دے ہوندے ہیں بھئی جدہ کہیں گھر کو لوٹن والا عام ڈاکو ہوئے نا وہ ڈر ڈر کے لوٹیں دے تے جدہ لوٹن والی فوج ہوئے وہ کو روکن والا کوئی ہو نہیں ہوندا یہ دا وجہ علی دیاں دھیاں کو راج راج کے لوٹیں دے رہے وہ لوٹیں دیاں رہیاں وادی تھائیں آدھا ہا کے لوٹ کے آدھا ہون ساڑھ غازی کو لوٹیں دیاں رہیاں لوٹیں گئیاں حق بندہ ہا جہدے بھرا مارے نا انہوں نے پرچاونی دے نا تو آٹے میرے جو کوئی کہیں پیو دا کہیں پتر دا کوئی بابا ٹر ونجے وہ کو کتنے لوگ پاک بنوے دے ہو جو ایک یتیمی دی پاکے بابے دی پاک سار تے چاہ ایک پاک لوگا میں بیادہ اس تو دکھا جملہ میں شاید نہ آگ سکا ایک پاک لوگا کربلا یتیمی دی بدوائی ہے کہہ کو حسین دے یتیم بچڑے سجاد کو لیکن ان دے بارے اتنا دا ہو ایڈی بھاری آئی ان دا اتنا وزن آئی خدا گواہ ایڈی وزنی آئی جو کچھ باکر کو چاوڑی پئی ہے زیور پاکے علی دیاں دھیاں جلے اٹھا دے نیڑے آئی ہے لیکن ایک چھوٹا جائے اشارہ دیتی ونجا آج 11 محرم آئی حق تا بندہ آئی نا جڑے کل قتل تھی گیا مارے گیا آج انہاں دیاں قبرہ بڑا ہوئے نا لیکن خدا گواہ کربلا ظلم دی انتہائی دشمن دفن ہو گئے سادات دے جنازے دھوپتے پہ ہوئے او جنازے دھوپتے پہن تے جلے علی دی دھی پوچھے جے آنکھیں ایک آنکھ میں کو دفن کرن دے ایک گل شیعہ ذہن تے لکھ کے کائنات دے جس کونے جروں میں تھوڑا ہے ایک کمینہ آتا ہے دفن تا مسلمان ہو گئے جلے نینے دفن کی کرن دیتا زیور چپوائے نے اٹھا گئے بے بلانے انہاں اٹھا تے چڑھن دا جلے وقت آئے نا خدا گواہ علی دی تھی سجے ہی ڈٹھا ہے کبے ڈٹھا ہے آدھی غازی پہلے تا بہندہ ہی تو آوے لہندہ ہی تو آوے ہون بھین کر لیے میں کو سوار کرن والا کوئی نہیں کتنا فاصلہ ہاں مقتل تو خیام جتو بہایا نے انہاں اٹھ گزارن اتھوں جتے غریب دی مقتل آئی اتھا جلے مقتل نزدیک آئیے بھین پوچھ دی پئی سجاد کیڑی جائے اما بھرا دی مقتل گائی پر میں نے ظالم اٹھ روکو میں بھرا نو ملے بغیر گوفے نہ ویسا روک گئیاں سواریاں لائے پئیاں دردان دی ہماریاں میرا پڑھنا سوکا دوڑا سونا سوکا لیکن آؤ پچھو تا صحیح کی میں لتیاں علماء فرمین دن عباس نالو کی لتیے ان لتیے جو اٹھا دے بہان تو پہلے لائے پئیے ایڈیو کی لتیے جو حسین نالو کی لتیے حسین بج دے گھوڑے تو لتا ہے غازی بھی گھوڑے تو لتا ہے لیکن فرمائے دن عباس نالو کی آئی حسین نالو کی آئی کیوں آدن حسین تے عباس جوانال او مردال انہاں کو گھوڑیاں تے چڑھنا تے لانا آندہ آئی اے دالی دی دی آئی کو اٹھا تے بہے دئی بھران لہے دئی بھران آزادارو اللہ توڑا پرسا قبول فرماوے بھرانال کئی ایڈی محبت آس اللہ گواہ اجا اٹھنائی بیٹھا تے لاہے پئیے عباس دے بازو کوئی نائن زینب دے حد تہائن پر گردن لال بدھے ہوئے اللہ جانے کی میں لتھی آئی اٹھا دے بہان تو پہلے لتھی ہے اور رومن اللہ میں تیرے کول سوال کرینا جنہ اٹھا تو زینب آؤ کی لتھی ہے سکینہ کی میں لتھی ہو سی جڑے پیو کو حقلہ دے گیا دیے بابا دی رول گئی ہے آباد رو بھائی ایک لمحہ باقی دعا پیا دینا احساس سے تھکاوٹ دا
لیکن آپ خیال کرو جڑیاں پہلے جنازے تے روندیاں اللہ سادات اس علاقے دے مومنین دیا زندگیاں دراز کرے اے سارا اہتمام کیوں کریں دیو جو جیڑا آوے بہنا چاہوے اس سکون نال بائے کہ انہاں کو روے جے کو روون کوئی نہیں دے دا اے میں اندھی غربت پیا بڑھدا جے کو بھرا مارے دے روون کوئی نہیں دے دا تھکا تا زینب کو ہونا چاہی دائی لیکن او کئی ایڈی مجمور آئی جی میں بھرا دا محرم ختم ہوئے اندھا سفر شام آباد رو بے لتیاں لی دیاں دیاں بھینی بھراواں دیاں لاشاں دیاں دیاں تے کیا کریں دیاں اللہ گواہ بھین کو پتہ ہوندہ ہے اے میرا بھرائے اے اندھی لاش ہے آرام نال کفن ہٹیں دیئے بھرا دیا کہ پیشانی جم دیئے لیکن کئی ایڈی غریب آئی زینب ایڈی اجڑ گئی آئی اللہ گواہ کچھ فاصلے تے بیٹھی رہی ہے پوری رات بھران ملن نہیں آ سکی کیوں نہیں آئی آدھی با بھرا دے قاتلہ مصروف کر چھوڑیا کدی خیمے لٹے دے رہے کدی اجڑے ہوئے بچیاں کو کٹھا کرے دی رہی ہے یہ جڑے بچے کٹھے کرے دی رہی ہے بھرا دے بال جی میں جمع کریں دی آئی ایک جاتے ڈویں بھیڑا آئی اللہ گواہ بال ودیا کریں دی گلیں دی حال یا کلثوم دی آواز آئی اممہ دی جائی ایک واری میڑے نا کیا کرا دن ادرخ دے تلے دو بچے ستے ہوئے آدھیے جے نزدیک گئی آئے آدھن لگ دائی میں نہ کچھ چوٹ کوئی نہیں لگی شاید زندہ ہوئے پیاس تو بے ہوش ہو گئے ہوئے لیکن اللہ گواہ جلے ڈویں بھیڑی آئی اللہ شاہ دے گھوڑے بھجے ہوئے ہیں ایک لاش کلثوم چاہیے ایک زینب آدھیاں دو لاشاں چیداری ہے تم مردائے اساں تیڑیاں بھیڑی اجرکم اللہ بس آخری لفظ نہیں ملن آئی کیوں نہیں آئی جیڑی ڈامی دی رات براد چہرے دی زیارت کریں دی رہی بلکہ ان بھی روایت مل دائے علی دی جب تک حسین دا چہرہ نہ دیکھیا واجب نماز نہیں پڑھ دی یہ کو ایڈی محبت آئی جدہ یار دی بھرا کو ملن آئی ہے کوئی ایڈی اجڑ گئی آئی بھرا دی لاش نو جاتے بیٹھی ہے نو جاتے اٹھی ہے کیوں حسین دی لاش دے گھوڑے بھج گئے غریب دی لاش دا غسیم آئی یا توجہ ہے انہیں کونیاں دے باہر ٹر دی آئی ہے تے پچھتی ودی انتل حسین حسین تو ہے اما زہرہ دا جایا تو ہے او نانے دی مہر دا سوار تو ہے ود موجہ کیتا ہے مدینے دے پاسے آدھی صلی علیہ ملیکہ سما نانا تیرے تے ملائکہ سلام بھیجے دل حاضر حسین مرملوں بالدماء آدھی اے دیکھو نانا اے تیرا حسین جڑا خاک جرول گئے آدھی نانا دھیاں قیدی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ صلی علی محمد وآلہ